آئیے ہم دعا کریں۔ اے سوانی خدا، قاد مطلق رب الفاج، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے، جو ہمارے راہ کے لیے روشنی، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ ہم اس کی روشنی میں ہمارے قدم اٹھتے جائیں تاکہ تاریکی سے ہم محفوظ رہیں اور نور میں ہم چلیں۔ آج کے کلام کو ہمارے لیے آسان کر، سمجھنے کے لیے روح کا مسا، فہم اور دانش عطا کر، اور سمجھنے والا ہمیں دل دے۔ تیرا کلام جو تو نے مجھے سکھایا، بتایا، سمجھایا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے روح القدس کی قوت اور قدرت سے معمور کر، دانش، فہم اور خرد دے، تاکہ تیرے فہم اور دانش کو پا کر اس کا بیان کروں، جس سے سارا جلال تیرے بیٹے کو ملتا رہے، اور میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تیری تمجید اور تیرے نام کا جلال ملے۔ خداوند یسوع المسیح کے نام سے دعا مانگتا ہوں، آمین آمین۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کلام مقدس میں کئی بار ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں، زبور میں، صحائف میں، اور اسی طور پر انجیل مقدس میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا جو ہے قہر کرنے میں دھیما، شفقت و راستی میں غنی۔ پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ خدا ترس کھانے والا خدا ہے۔ پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ خدا ہماری بدکاری کو، ہماری گناہوں کو معاف کرتا ہے جب ہم اس کی حضوری میں آتے، اور خدا کی حضوری میں ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم نئے عہد نامے میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ ہمارے معروسی گناہ اور ہمارے دیدنی اور نادیدنی گناہ، ہمارے خیالن، قولن اور فعلن گناہ، ان کو جب ہم خداوند کی حضوری میں آ کر توبہ کرتے ہیں، خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں، تو پھر خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو اپنے خون سے دھو کر ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے نحوم کی نبی کا صحیفہ، اور وہاں پر اس بات کو ہم جانیں گے، پہلا باب اور اس کی دوسری آیت سے لے کر 7ویں آیت تک، لیکن ہم جو مطالعہ کریں گے وہ دوسری اور تیسری آیت، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے 6 اور 7ویں آیت کو۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھا جائے نحوم کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی دوسری آیت۔ خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے، اور خداوند انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ یہاں پر ہم پہلے حصے کو دیکھیں کہ خداوند کیا ہے؟ غیور ہے، غیرت رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ غیرت رکھتا ہے۔ یہ غیور خدا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بنی اسرائیل یا مسیحی غیر قوموں کے بتوں کی یا غیر قوموں کے خدا کی جو ہے وہ پرستش یا عبادت کرے۔ خدا جو ہے وہ اسرائیل کا خدا اور مسیح کا خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے، وہ الوہیم ہے، وہ ایل شدائی ہے، وہ ایل ہے، وہ یہوہ ہے۔ یہوہ کا مطلب ہے خداوند، الوہیم کا مطلب ہے خدا، جس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے۔ تو ہمارا خدا
غیور خدا ہے، غیرت کھانے والا خدا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قہر کرنے میں دھیما ہے، وہ غصے میں آتا ہے، قہر کرتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں وہ قہار ہے، وہ مجرم کو معاف نہ کرے گا۔ لیکن اس حصے کے بعد بہت ساری ہم چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ رحیم و کریم، جہاں وہ قہار ہے وہاں پر وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ ہاللویا۔ پھر آگے دیکھیں، خداوند اپنے دشمنوں سے کیا لیتا ہے؟ انتقام، اور اپنے مخالفوں سے کیا کرتا ہے؟ قہر کو قائم رکھتا ہے۔ اس بات پر غور کریں، ہم نے اپنے آپ کو ریلیکس چھوڑا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے دی ہے، ہمارے لیے اپنا خون بہا دیا ہے، خدا نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ہماری بدکرداری کو پامال کر دیا ہے، ہم اب آزاد ہو گئے۔ اسی خوش فہمی میں بہت ساری کلیسیاں اس کا شکار ہیں۔ یہ مسیحیت یہ ایک تسلسل ہے خدا کی عبادت کا، خدا کی حضوری کا، خدا کے مسا کا، اس کو حاصل کرنے کا۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ جس طرح سے ہم دن اور رات اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، ہم سارے زندگی کے نظام کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ گھر کے سارے کام بدستور اسی ترتیب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ ہر ایک گھر کا اپنا اپنا ایک نظام ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری بیوی وہ ہمارے لیے کھانا تیار کرتی ہیں، ہم کھاتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ کنٹینیوٹی ہے۔ اسی طرح مسیحیت بھی، عبادت بھی کنٹینیوٹی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے دی، انف، اب اس اپنا خون میں بہا دیا، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، انف۔ اس کے ساتھ مجھے اور آپ کو دنیا اور دنیا کے سردار سے مقابلہ کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے ابلیس کو کیا کہا کہ میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اس دنیا کا سردار ہے، وہ رکتا ہے۔ آپ پھر کہتے ہو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، چرچ جانے کا وقت نہیں ہے، دعا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جب ابلیس کی قید میں آ جاتے ہیں تو بھی وقت نہیں۔ کئیوں کو میں نے دیکھا 6 7 مہینے بدرو میں، جادوگری میں، ابلیس کی قید میں پڑے رہتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا، بیماریوں کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے۔ پچھلے جمعے ایک نوجوان جوڑا آیا، ان کی ایک جوان بچی 13-14 سال کی، وہ 2.5-3 سال سے کراچی ہاسپٹل میں دھکے کھاتے رہے۔ ڈاکٹر نے ان کو بتایا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک رات اس جوان کے پاس میں کہیں ٹیلی فون تھا، 2023 میں کرونا کے بعد کوئی مسئلہ ہوا تھا تو آیا تھا، دعا کی تھی، کروائی تھی، ٹھیک ہو گیا تھا۔ اور 2023 سے لے کر یہ پچھلے جمعے تک وہ بھولے ہوئے تھے۔
ان کی بیٹی انتہائی تکلیف میں تھی۔ جب ماں باپ کے بچے تکلیف میں ہوتے ہیں تو ماں باپ خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، میڈیکل کی طرف بھاگتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد رات کو 1-1:30 بجے اس کا فون آیا، پتہ نہیں کس سوچ سے اس نے کیا، لیکن جیسے ہی فون آیا مجھ سے گفتگو کی، میں نے اس کو کہا کہ بچی کو بلاؤ، اور جیسے بچی کو بلایا دعا کا شروع کیا تو وہ چیخنے لگ پڑی اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اس نے بتایا کہ یہ دن میں 4 دفعہ بے ہوش ہوتی ہے اور خداوند کا فضل آ کر ٹھہرا اور وہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ پچھلے سے پچھلے جمعے آئے، تندرست تھی بچی، ٹھیک تھی، خدا کا شکر ہو۔ لیکن ان کا یہ تسلسل کنٹینیوٹی چرچ کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، دعا کے ساتھ ختم ہوگی اس دن کے بعد۔ خدا کیا ہے؟ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستے میں غنی ہے۔ اس مغالطے میں مت رہیں کہ یسوع نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، اب اور بھی آگے کام ہیں۔ آپ نے راست بازی کو قائم رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ راست بازی کو اور ایمان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ مخالفوں سے کیا لیتا ہے؟ انتقام لیتا ہے۔ جو ایمان لائے، بپتسمہ لے، وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ پھر مجرم سے خدا کیا لے گا؟ انتقام۔ ہمارے مسیحوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہوا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں، ان کا خیال ہے ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ میں نے بپتسمہ لے لیا، واہ بلے 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 بلے۔ کئیوں کو وہ کہیں گے آئی ایم نیو بورن، میں راست باز ہوں، میں نجات یافتہ ہوں۔ ایک راست باز فیملی کے جو ہے آج سے 4-5 مہینے پہلے ایک فون آیا، وہ بھی رات کے پہروں میں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آگے سے جواب وہ کہتی میں راست باز۔ میں کہا میں نے نام پوچھا ہے، بتاؤں آپ کو راست باز ہی رکھے۔ میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لئے ایسے اسکول سے ہے بچہ، اور سوچ سے ہوش ہی نہیں کر رہا۔ میں نے اچھا، میں نے کیا کرتا ہے؟ کہتے کبھی وہ ہاتھ وہ ٹیڑھی کر لیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ میں نے بولی شیطانی تصویریں ہیں، اور جیسے ہی اس کے لیے دعا کی اور اس میں شیطانی تصویریں نکل گئیں۔ کس چرچ سے تعلق رکھتے ہیں؟ راست باز چرچ۔ میرے عزیزو، اگر آپ راست باز ہو تو ابلیس کا کیا کام آپ کے گھر میں؟ ابلیس کا کیا کام آپ کے بچوں کے اندر داخل ہو جائے؟ ابلیس کا کیا کام کہ آپ کے بچوں کو چھو لے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے راست بازوں کی اولاد راست باز ہوتی ہے، ایمانداروں کی اولاد ایماندار ہوتی ہے۔ اس لیے وہ پھر قہر کو نازل کرتا ہے۔ ہاں جی، تیسری آیت کمپلیٹ ہوئی۔ اور ہمارا خداوند کیا ہے؟ قہر کرنے میں دھیما اور قدرت میں بڑھ کر ہے، اور مجرم کو ہرگز بری قدرت میں بڑھ کر ہے۔ اس کی قدرت کو اب حاصل کرے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے اپنی قدرت تم کو دے دی تاکہ ابلیس کی قدرت پر کیا آؤ؟ غالب آؤ، اور خدا کے قہر سے بچو، خدا کی عبادت کرو، خدا کے گھر آؤ، لوگوں کو بتاؤ، خدا کے قہر سے بچو۔ اب یہ دیکھیں کئی ملکوں میں خدا کا قہر نازل ہوا ہے۔ یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ آسمان پھٹ گیا اور وہاں سے کیا ہوئی؟ بارش، گلیشیئر پگھل گئے، اور بڑی بڑی چٹانیں اور اس کے تودے، یہ پانی بہا کر، بڑے بڑے تودے آ کر بڑے بڑے مکانوں کو نیست اور نابود کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا قہر۔ دعا کریں، توبہ کریں، خدا سے منت کریں۔ یہ 3-4 دن نہیں بلکہ پورا ایک ہفتہ چل رہا ہے، کے پی سے لے کر اب پنجاب دریا بھفرے ہوئے ہیں، تباہی مچا رہے ہیں۔ رات تک جو خبریں تھیں 280 یا 270 کے قریب دیہات
ملیا میٹ ہو گئے، ہزاروں ایکڑ فصلیں ختم ہو گئی ہیں، مویشی اس سیلاب میں بہہ کے مر گئے، جن کو بچا لیا سو بچا لیا، وہ نہتے وہ لوگ 15 لاکھ ہیں، رات کی خبر تک کتنے؟ 15 لاکھ بے یار و مددگار، جن تک کھانے کا کچھ نہیں پہنچ رہا، ان کو کیا کیا مشکلات ہیں۔ جب وہ بیان کر رہے تھے حیرت ہو رہی تھی، ٹوائلٹ کے اور خواتین کے جو اپنے پرابلمز ہیں وہ بیان کر رہے تھے، خواتین سے پوچھ رہی تھی، خواتین سے آپ کیا کرو گے، وہ رو رہی تھی، ہم کیا کریں۔ میرے عزیزو، وہ قہر کرنے میں دھیما اور قدرت میں بڑھ کر ہے، اس کی قدرت کو حاصل کریں، اور وہ ہے کلام، وہ ہے دعا، وہ ہے عبادت۔ کئیوں کو میں نے ابھی پچھلے جمعے کے سنے کیا آپ دعا کرتے ہیں؟ ہاں بس کرتے، کتنی بس چھوٹی سی، کتنا کلام پڑھتے ہو؟ چپ، میں پڑھتا ہوں۔ میں نے بولے جو آپ نے ریڈنگ کی ہے، جو میں نے آپ کا حوالہ یوحنا کا بولا ہے نکالو، یوحنا کا جو خط نہیں نکال سکتے، جو یوحنا کی انجیل نہیں نکال سکتے، کیا مطلب ہے؟ اٹ مین یہ بائبل نہیں پڑھتے، ان کو بائبل کھولنی نہیں آتی۔ اٹ مین جب وہ پڑھتے ہوئے جھٹکے مارتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بائبل ریڈر نہیں۔ کیا آپ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں؟ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہو خدا کے گھر میں، ہاتھ میں بائبل پکڑ کے جھوٹ بولتے ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہاں اگر دعا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تمہارے بچوں کے اندر یہ شیطانی بدرویں کہاں سے آ گئی؟ کل وہ خاتون تھی جمعے والا دن، 2 بابے تھے اس کے بیچ میں، اس کا جاب چلی گئی، سب کچھ چلے گیا، گھر میں کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا، کوئی اس کے چرچ کا خادم یا کوئی اس کا کیٹیکس اس کی مدد نہیں کر رہا، وہ بے یار و مددگار کسی بچوں کو لے کر رکشے میں بیٹھ کے ادھر آ گئی۔ میرا اشتہار پڑا، کسی نے بتایا کہ وہاں جائیں، وہاں دعا کریں، اگر کوئی شیطانی مسئلہ ہوگا تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں ان بابے کے ساتھ تقریباً 25 سے آدھا گھنٹہ لگا اسے مقابلہ کرنے میں۔ وہ ڈھیٹ تھا، جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ بدکار تھا وہ۔ خدا کی قدرت کو حاصل کرے، آمین۔ اب 6 آیت کو پڑھیے گا، 9 پہلا باب 6 آیت۔ کس کو اس کی قہر کتاب ہے؟ خدا کے قہر کو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں جی۔ اس کا قہر آگ کی مانند کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے، کھا جاتی ہے، جیسے سدوم اور عمورہ پر کیا نازل ہوئی؟ آگ، ان کو تباہ کر دیا، گندک نازل ہوئی۔ آج تک سدوم اور عمورہ کے اس علاقے میں گندک موجود ہے۔ آج تک لوط کی بیوی جو ستون بن گئی، جیسے نافرمانی کی، پیچھے مڑ کر دیکھا، آج تک وہ موجود ہے۔ میرے والد صاحب جب وہاں پر گئے 2 ورلڈ وار میں، تو وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ وہ لوط کی بیوی کو بھی ہم نے دیکھا، کیونکہ میرے والد صاحب بائبل پڑھنے والے تھے، ان کو پتا تھا، انہوں نے دیکھا، اور کہتے کہ اسی نا انہیں چٹ کے بھی دیکھا نمک ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ کلمی شورا بن گئی تھی۔ ترش ہوتا ہے، یہ ہے گناہ۔ اس کا قہر کیا ہے؟ وہ آگ کو کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے، وہ گندک کو پھینکتا ہے، لوگ جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں قہر کیسا نازل ہے۔ جی آگے چلیں۔ وہ چٹانوں کو توڑ دیتا ہے۔ دیکھیں آسمان سے بارش آئی، گلیشیئر پگھلے، چٹانیں ٹوٹ گئیں، بڑے بڑے پتھر آئے۔ خدا معاف کرے۔ میرا ایمان ہے کہ لوگ دعا اور عبادت نماز پڑھتے ہوں، لیکن جب قہر نازل ہوتا ہے تو گیہوں کے ساتھ
गुण भी फिर जाते हैं। जो सख्त किस्म के वो जो गेमू टाइप चीज़ें होती हैं वो भी फिर जाते हैं। ईमानदार भी उसी की जद में आ जाते हैं, नमाजी भी उसकी जद में आ जाते हैं, इबादत गुजार भी उसकी जद में आ जाते हैं। किन की वजह से? गुनाहगार अफराद की वजह से, बुदकारी की वजह से, रिश्वत की वजह से। मेरे पास बड़ा सख्त पैगाम था इसी नाहुम में, मैंने उसको आज सुनाना पसंद नहीं किया क्योंकि मेरा दिल बड़ा दुखी था। मेरे पास पैगाम समझ नहीं आ रही थी और खुदा के 1-1.5 बजे ये पैगाम मुझको मिला। खुदा के कहर से बचें, माफ़ी करें, तौबा करें, नमाज पढ़ें, इबादत करें। जी आगे चलें। ये याद रखें कि खुदावन क्या है, अगर वो कहर भी करता है आप तौबा करें, आप अपने गुनाहों का इकरार करें, वो भला है। और वो मुसीबत के दिन क्या कर देता है, मेरी और आपकी क्या बन जाता है, पनाह बन जाता है। वो तर्स खाता है, वो प्यार करता है, वो मोहब्बत रखता है। अगर ये आफत आई है तो इन आफतों को दूर करने का भी कुदरत हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वो हमारी क्या है, पनाह है। आमीन। और वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है, अपने तवक्कल करने वालों को बचा लेता है, अपने तवक्कल करने वालों के लिए बर वक्त मदद को भेज देता है। आप देखिए पूरी आर्मी लगी हुई है और वो मोटर बोट्स कितनी हैं जो भाग भाग कर लोगों को निकाल रही हैं, जानवरों को निकाल रही हैं। अब क्या मुश्किल पैदा हुई है, अब खाने पीने की मुश्किल है, अब क्या जानवर जो बच गए उनके पास घास फूस नहीं है। हुकूमत पंजाब ने कल बताया कि वो खुश्क चारा लाकर उन तक पहुँचाए। कितने के पहुँचाएंगे, कितने लाख? कल बताया उन्होंने 15 लाख। इतना इंतज़ाम करना इंतहाई मुश्किल काम है। और इसके सबब से पूरे पाकिस्तान में मुश्किलात आएंगी। क्या आएंगी? आटे की, दालों की, चावल की, चीनी की, चीज़ों की मुश्किलात आएंगी, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इनको राशन देने के लिए, इनके इंतज़ामात के लिए उसके पीछे लग जाएगी। बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ डूब गई हैं। अगला 8वीं आयत पढ़ें, 8वीं और 9वीं में आयत को ख़ास पढ़ाना चाहता हूँ इसकी आयत। जो गुनाहगार और बदकार हैं उनके लिए लिखा है कि मैं उनके मकान को क्या करूँगा, सैलाब से। ओए हाय। और तारीकी कौन है? अबलीस। उनको रगेदेगी। याद रखे, तौबा करें, रजू लाएं ताकि तुम्हारे गुनाह क्या हो, मिटाए जाए। खुदा माफ़ करने वाला खुदा है। आमीन। अब आए